سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. مثال ہے کیا بہت ہی خوبصورت قسم کا کوئی مشروب بنا ہے. مثال ملک شیک بنا ہے، وہ اس میں چیزیں وغیرہ ڈالیں ملک شیک میں جیسے ڈالتے ہیں، آئس کریم سے سجائیں، بہت بہترین قسم کا. اور جب آپ کسی کو پیش کرنے لگیں تو اتفاق سے یہ کہ اس میں 3-4 مکھیاں آگے گر جائیں، تو اب کیا وہ ملک شیک جتنی محنت سے ہم نے بنایا تھا اس قابل ہوگا کہ اس کو پیش کریں، یا وہ پینے والا جب اس کو لے گا تو اس کو پی سکے گا؟ سارا ملک شیک جو ہے اس کا حسن، اس کی محنت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. ہماری سہلا کا بھی یہی معاملہ ایسے ہی ہے کہ آدمی بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ اللہ توفیق دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. یہی ہے نا بڑی چیز، نماز پڑھنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. گھر چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آ کے وضو کر کے نماز پڑھنا تو اللہ کا فضل ہی ہے خالص. ناراض میں پڑھ لے، اللہ نیتوں کے ساتھ چلتا ہے، اس میں نور ہے ایمان کا. چاہتا ہے چاہے کسی مشکل حالات میں ہے، مشکل سے مشکل اس کا جواب ہے، بہت کمپلیکیشن ہے، لیکن اندر سے خواہش ہے تو اللہ تو جانتے ہیں اندر سے، اللہ اس خواہش کی تکمیل فرما دیتے ہیں، اس کو موقع دے دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے. وہ پھر حیران ہوتا ہے کہ میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، کام بھی نہیں چھوڑاتے، اور یہ کام بھی کر رہا ہوں. تو بھائی اعمال صالحہ اللہ کی توفیق آدمی کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر نفس اور شیطان کے ہاتھ میں آ کے انسان جب اللہ کی پیش کرنے کا موقع آتا ہے اعمال صالحہ کو، گناہ کرا دیتے ہیں انسان سے. تب گناہ کرنے سے وہ جو ہم نے اعمال صالح کیے، تہجدیں پڑھی ہیں، صبح ذکر کیا، تلاوتیں کی، نوافل پڑھے، جیسے گناہ کرائے تو بس اس ملک شیک کا شکل اختیار کر جاتا ہے کہ بہترین ملک شیک بنایا، پیش کرنے لگے تو اس میں مکھی پڑ گئی اور رد ہو گیا. اسی طرح انسان اچھے اچھے اعمال کرنے کے بعد گناہ کر دیتا ہے تو اعمالوں کے نور ختم ہو جاتے ہیں، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. ایک نماز انسان کو اس درجے میں پہنچا دیتی ہے، ایک تہجد کی نماز کیا مقام انسان کو دے دیتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. ذکر اتنا ہی بیٹھ کے آدمی ذکر کر رہے
اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں تو اتنی قیمتی بن جاتا ہے وہ آنسو، اللہ خود ہی نکال دیتا ہے. اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کتنا بڑا عمل اللہ نے کرا ہے نا. تنہائی بٹھا دیا، رونا بھی آ گیا، آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے. وہ ذکر خالی تو نہیں کرنا چاہیے نا. جب آپ ذکر کرے تو اپنے حالات کو سوچے کہ کہاں میں کتنا گنہگار تھا، کیا میری حالت تھی. اللہ کا اتنا پاک نام میں رہ رہا ہوں جو اللہ نے خود اپنے لیے بنایا ہے. نام حدیث میں آتا ہے کہ نام میں نے خود رکھا، اپنا خود سلیکٹ کیا، اپنے خزانوں میں اس کو سجایا. حدیث میں یہ نام اللہ کا خود سلیکٹ کی ہے، خود رکھا ہے، خزانوں میں سجایا. اور پھر جب اس کو ظاہر کرنے لگا تو میں نے ایک عظیم اس کے مقابلہ کوئی نہیں، اس عظیم کتاب میں اس کو نکالا. قرآن حکیم میں تو اس میں آتا ہے کہ حقیقت یہ قرآن جو ہے آیا، چھپا، نکلا اللہ کی طرف سے. تو وہ کیوں؟ وہ اپنے نام کا اظہار کرنا چاہتا تھا. یہ وہ نام ہے جو ہم لے رہے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ کتاب میں نازل فرمایا. پھر یہ لفظ سننے والے ہیں کہ جس میں میں نے اپنے مخلوق کو پسند کیا ان کی زبانوں پہ جاری کر دیا. تو میں اور آپ اس میں آ جائیں، یہ کم نعمت مضبوط ہے. اس کے مقابلے میں نعمت ہو سکتی ہے. خود سوچیں کسی کو چھوڑ دیں، آتے آتے بند کر دیں، کیا فائدہ. تو انسان کو یہ حدیث حوصلہ دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے دروازے، ابھی اللہ تعالیٰ طبیعت ایسی ہے، گلا بیچ میں ذکر رک جائے تو معافی چاہوں گا، گلا کام نہیں کر رہا میرا صحیح. اگر اللہ چاہے ایک منٹ سب آسمان ہٹا کے سیدھا جنت دکھا دے، کوئی رہے گا ایسا آدمی اللہ کو نہ مانتا ہو؟ کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کو نہ مانے؟ نہ سامنے سے جو آگے جنت نظر آ گئی سب سے اس کے لیے کون سی دے رہی ہے؟ اگر جنت کو چھپا سکتا ہے تو جنت کو دکھا بھی سکتا ہے. یہ نہیں، اس کی تو کوئی چیز نہیں. تو صرف یہی ہے کہ میری ان باتوں پہ یقین کرو، سمجھو کہ واقعی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں، جسے ذکر کرنے بیٹھے تو یہ حالات ہونے چاہیے ہمارے. ان حدیثوں کو جو ہم سنتے ہیں ذہن میں لاؤ، سبحان اللہ یہ موقع اس وقت یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ نام مجھے اللہ پاک دے رہے ہیں، اس مقام پہ میں ہوں. اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ تبھی تو ذکر چھوٹ جاتا ہے آدمی. اور ذکر چھوٹنے لگے تو پھر ایک دم سوچیں کہ یہ چھوڑ رہا ہوں میں، ایسے کس کام کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ مجھے سستی ہو رہی ہے، مجھے اچھا آج اس کے لیے میں یہ چھوڑ رہا ہوں، اس مجلس کو چھوڑ رہا ہوں. افسوس ہے تیری حالت. اٹھ خود کے اپنے آپ سے، شرم نہیں آتی تجھے؟ کیوں اس کے مقابلے کو چھوڑ رہا ہے؟ یہ رات دوبارہ آئے گی، یہ شب جمعہ دوبارہ آئے گا؟ مجھے بتائیں، آئے گا؟ زندگی کیا کتنا قیمت اللہ نے ہمیں لمحہ دیا، ایک زندگی کا دن بڑھا دیا. بولے سبحان اللہ. آج یہاں پڑھو تنگی، پڑھو ہوئی 4 تقوی نہ 2 تقوی نہ 7 میں یہ تو فلاں کو جلدی کرو جلدی کرو، تیار ہو گئے جنازہ. میں نہیں ہو سکتا تھا یہاں، آپ ہو سکتے تھے، آپ ہو سکتے تھے. کوئی ٹھپا لگایا ہمارے میں، وہ کیوں آ گیا؟ ہم بھی نہیں ہیں. تو وہ تو گیا شب جمعہ سے پہلے نکل گیا، اللہ نے پھر شب جمعہ دے دی. موقع ہے یا نہیں ہے؟ کتنا موقع ہے کس کو ہم جناب ضائع نہ کریں گے. تو اللہ نے دیا ہمیں چھٹکارا ہوتا، یہ تو نہیں ملتی. جو ایک شب جمعہ گیا ہمیشہ کے لیے گیا، فوراً ہماری زندگی سے نکل گیا. اس کی فضلیت، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، آج جو بخششیں ہوں گی، آج جو اللہ انعامات دیں گے، آج جو ہم معافی مانگیں گے، آج جو ہم کلمات منہ سے نکالیں گے، آج جو ہم دعائیں مانگیں گے، تو پھر نہیں آئیں گی. تو اس کے مقابلے ہم کیا کرتے بیٹھ کے؟ سبحان اللہ. اچھا ہوا نا میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے. نہیں میں بہانہ کرتا نہیں، آج گلا خراب ہے یار، میرا سانس نہیں نکل رہا. اگر نہ نکلے سانس، لوگ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو دیکھوں گا. اور تو کچھ نہیں، مجلس تو جاؤ قائم ہو جائے گی. میں نیک لوگوں کو دیکھوں گا، یہ میرے لیے کم ہے. کسی ایک نیک آدمی کی زیارت آدمی کر لے تو اللہ بخشش کر دیتا ہے. تو آپ تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کہا یار اتنے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک اللہ کا دوست ولی بیٹھا ہے، تو میں جا کر ان کی دیدار کروں گا تو بخش جاؤں. گلا ضرور میرا خراب تو ہونے دے، کیا فرق پڑتا ہے.
گلا خراب ہو یہاں پہ بیٹھا ہوں نا, لیٹ جاؤں گا زیادہ زیادہ کیا ہوگا, یہی ہوتا نا. تو یہاں بیٹھے ہو گیا, جب بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا, چپ ہو جائے گا. تو یہ ایک سینس ہے, انسان کی تھنکنگ ہے, ایک جو ہے اپنا سیلف اسسمنٹ ہے زندگی کا. یار میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, کون سی چیز میرے لیے افضل ہے, کون سی چیز بیکار ہے, اس ٹائم کو میں کتنا مفید بناؤں, اس ٹائم کو کتنا میں ضائع کر دوں. سوچو. جب کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, پھر سوچ دونوں میں بینیفٹ کس میں زیادہ ہے, کون سی چیز میرے لیے بینیفیشیل ہے سب سے زیادہ, جو فائدہ دے گی مجھے. اینڈ میں جا کے ایک ہی بات آتی ہے کہ سب سے فائدہ مند وہی چیز ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے. بس ختم. جس چیز کا جا کر تعلق اللہ سے مل جائے گا تو بھائی یہ فرسٹ کلاس سے اس کو بھاگو, کچھ فائدہ نہیں اس کا. تو ہمارا اللہ توفیق دے اتنے سارے سوال کو ہم ضائع کر دیں دوستو, گناہ کی بات تو ختم ہو گیا. تو امال تو ضائع نہیں کرنے چاہیے, ہمیں چھوڑنا بھی چاہیے کہ یار یہ تمال ضائع ہوتے ہیں, نہیں گناہ چھوڑنا چاہیے نا, امال کیوں چھوڑے, چھوڑو بس. کوشش بھی آدمی کرے کہ بھائی عمل میں نے کی ہے, اپنے عمل کو تو بچاؤں میں, اس کے لیے پھر کیا کرے آدمی, گناہ کو چھوڑے. صحیح ہے نا بھائی, اس کو یہ چیز ہے معاملہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آج ہمارا معاملہ ذرا الٹا ہو گیا کہ ہم اعمال کرنے میں تو بڑا زور لگاتے ہیں, ایسی ہے نا, اعمال کرنے میں بہت زور لگاتے ہیں, یہ کر لو, یہ فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے, یہ بھی کر لو. لیکن اس چیز پہ ہم زور نہیں لگاتے کہ اس کو بچائے کیسے, اس کی تو دھیان نہیں جاتا. یہ بھی کر لو جی, وہ بھی کر لو, وہ تو سب کر لو ٹھیک ہے, لیکن یہ بچائیں کیسے اس کو بچانا بھی تو ہے. اس کی تو کوئی محنت ہی نہیں ہے, کوئی تھنکنگ ہی نہیں ہے, کوئی کوشش ہی نہیں ہے کہ گناہ سے بچے. گناہ کے بچیں گے تو پھر امال ہمارا بچے گا, تو پھر نماز ہمارے سامنے آئے گی, قرآن بھی آئے گا. تو ہمیں تو اس پہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم بچیں گناہ سے, کرنا چاہیے دوستوں نے. اس طرف دھیان رکھیں زیادہ. اس کوشش کا نام جو ہے کہ ہم گناہ سے بچیں, اس کوشش کا نام تزکیہ ہے. اتنی بڑی چیز ہے تزکیہ کہ اللہ نے نبی فرمایا کی تعریف ہی یہ کی ہے, جو ہے کتاب اور حکمت یزک کی, کہ کتاب بھی لائے گا, حکمت میں آئیں گی, لیکن کمپلیشن کس سے ہوگی, تزکیہ کے ساتھ ہوگی. تزکیہ, تو تزکیہ کیا چیز ہے, ڈیفینیشن کیا سمجھ ہے تعریف. تزکیہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی جو کوشش کریں گے اس کو کیا کہیں گے, تزکیہ. آپ اللہ علیہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں, تزکیہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. جس نے سوچے میں اس لیے جا رہا ہوں بزرگ ہو جاؤں, جناب خلافت لے لوں, اللہ والا بن جاؤں, خوبچی ہو جائے اور فلاں ہو جائے, بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ملنا. انما الاعمال بالنیت, انسان کو اعمال سے وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. نیتیں صحیح کریں. جب ہم اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں, اس سے ذکر سیکھ رہے ہیں, اس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, مطلب ایک کیا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے, گناہوں سے بچنا ہے. عمل کرنا آسان ہے, گناہ چھوڑنا مشکل ہے. وہ اکیلا نہیں کر سکتے. پورا رمضان گزار لیں گے آپ بھوک پیاس سے, لیکن ایک جھوٹ نہیں چھوٹے گی, آپ جھوٹ نہیں چھوٹ سکتے, ہے یا نہیں. 50 سال زندگی گزری, 50 رمضان گزرے, لیکن جھوٹ نہیں چھوٹا. بندر کے بندر. تو پتہ ہی چلا کہ اعمال کرنا آسان ہے. تہجد پڑھ لیں گے, عمرے کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن ہم سے غیبت نہیں چھوٹتی, غیبت نہیں چھوٹے گی. تو یہ اتنا بڑا کام ہے چھوڑنا کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو کوئی دوست اللہ والا چاہیے, جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلنا شروع کرے. تیرا ہاتھ آیا تو ہاتھ میں, تو ہوا کے رخ ہی بدل گئے. تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے, پھر ہوا کے رخ ہی بدل جاتا ہے.
زندگی کے مزے بدل جاتے ہیں. ہمت دینے والا ہوتا ہے نا, نہیں یار چھوڑ دے, بری بات ہے, یہ ہے. تو انسان الحمدللہ اللہ نے اس لیے انسان کو پش کرتے ہیں, انسان چھوڑ دیتا ہے. پاگل تو نہیں نا, عقل سب ہے. ہمیں پش چاہیے تھوڑی سی, تب پش کوئی کرتا ہی نہیں. گندی باتوں میں سارے پش کرنے والے, نیک کام میں پش کون کرے گا آپ کو؟ اونچا بولے, اللہ والا کرے گا, بے غرض کرے گا, بے لوس کرے گا, آپ کے پیچھے بھی دعائیں کرے گا کہ اللہ اس کے دین کو بچا, نہ سمجھ اس کے دین کو بچا. سمجھ نہیں آ رہی بات, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, آپ کے لیے دعا کرے گا. آئے کیوں نہیں یار, کیا بات ہے, پریشان ہے, طبیعت خراب ہے, کیوں نہیں بھی, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آ نہیں رہا, آدمی نظر نہیں آ رہا, معذور میں نظر نہیں آ رہا. اللہ خری تو میرے مولا اس کو بھیج نماز پہ. اگر شیطان کا ورگر ہے تو اس کو نکال وہاں سے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی دعا سن جاتے ہوئے ایک دم خود ہی شروع ہوتا ہے پھر آنا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیچھے کرنٹ کہاں سے لگا ہے. بولے سبحان اللہ. دوستی کرنی چاہیے, نہیں کریں گے فائدہ ہے. نقصان ہی ہے اس میں. نقصان کیا مجھے بتایا, کیا نقصان؟ ڈیزل ڈالیں گے اس کی گاڑی میں, پیٹرول ڈالیں گے, فائدہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے راستے کھلے ہیں, تو ہمیں گناہ چھوڑنا چاہیے سر. آج کے ماحول کے اندر اس دور میں ہم گزر رہے ہیں, گناہ تو بہت گناہ ہے, لیکن ایک گناہ اتنا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے گناہوں سے ہو جاتے ہیں, اور مشکل نہیں ہے. اور تمام گناہوں سے زیادہ کرنا آسان کر دیا شیطان نے آج. تمام گناہوں سے کرنا آسان کر دیا, اور تمام الخبائث ایسے ایسے گناہ ہیں, اس سے نکلتے ہیں راستے گناہ کرنے کی. اور آسان اتنا کہ بس پوچھو ہی نہ. چھوٹا سا بچہ بھی کرتا ہوگا گناہ, بڑا بھی کرتا ہوگا, بڈھا بھی کرتا ہوگا, نیک بھی کرتے ہیں, بد بھی کرتے ہیں, سب پڑھے لکھے سب. یہ وہ دور ہے. کہاں گئے ہمارے نماز میں؟ بتائیں کیسے بچے ہم؟ بہت بڑا گناہ ہے. بڑا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بڑا پتہ جب حدیث میں اس کا پتہ چلتا ہے کسی کی یہ سزا دی جائے گی, تو پتہ چلتا بڑا ہے, اس کو ایسا کیا جائے گا, اس کو جہنم میں ایسے پھینکا جائے گا, اس کے ساتھ یہ سزا دے گی, تو بہت بڑا ہے. گھبراتا ہے. تو آج کے دور میں کرنا آسان اور بڑا اتنا کہ جس کا تصور آدمی کر سکتا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. اب کیا کریں پھر؟ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں, ایکسکیوز نہیں چلتے اللہ کے, عذر نہیں چلتے کہ ہم کیا کرتے, یہ تو بہت آسان گناہ تھا, ہم نے کر لیا. دروازے کھلے ہوتے ہر وقت ہمارے سامنے گناہ کے, اتنا کرنا آسان تھا, ہم نے کر لیا, اتنی بڑی سزا ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی سنت الہی یہ ہے کہ جس چیز کے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ختم کرنے کے لیے چیز بھی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جو بہت بڑی چیز ہے جس سے انسان کو آزمانا ہے اس نے, تو اس کو خالی نہیں چھوڑنا. ہم نے عذر پیش کریں گے, جی وہ زمانہ ایسا تھا, ہم تو اس ملک میں تھے, ہم تو فلاں تھے, تو اللہ تعالیٰ کے بکواس مان گیا, تو نے وہ کیا جو میں نے تجھے کہا تھا, نہیں جی. پھر تو اب کیا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہم اس ملک میں, تو چلے گا زمانے تک, بڑے بڑے طریقے کے گناہ آئیں گے, ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بچنے کا ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے, اس طریقے کو اختیار کر لو. بولے سبحان اللہ. اب اتنا بڑا گناہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے گناہوں کی جڑ ہے, اور اتنا آسان ہے, ہر آدمی کرتا ہے, کر رہا ہے. بڑی بڑی نیکیوں کی بات کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ نگاہوں کا گناہ, آنکھ کا بچانا ہے یا عام نہیں. ہر ایک کی جیب میں بیٹھا ہوگا وہ شخص, جیب میں, گھر میں بڑے بڑے لگے ہیں انٹینے کیا ہوتا ہے مجھے تو نام بھی نہیں آتا. ایک گھر میں گیا تو دیوار سے لگی کالا کالا, کیا چیز ہے؟ کہتے جی ٹیلی ویژن میں بیٹھتے دیکھتے بچے. دیوار کہاں ہے پھر؟ پیچھے تو ڈیمپ لگ ہو جائے گی آپ کی. بس تو سمجھیے دیوار ہے, شاید آپ نے اس پہ کالا رنگ کیا ہوا ہے.
نہیں 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 تو بچوں کے لیے رکھا ہے جی. میں کوئی اس سے بڑا سائز نہیں تھا کوئی. شک ہے کہ یہ پورا مکان ہی نہ بنا لیں اس کو. شیطان. اب 12 انچ سے تسلی نہیں ہو رہی. اب 12 تو اس سے بھی کم ہوتی ہے کہ اب تو اتنا کر دیا سارے کو جیبوں میں آ گیا. یہاں سے نکلتے ہیں ٹک دیکھ لے. نفس بہانہ اور کرتا ہے کہ ہم تو اور چیز کے لیے رکھا ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقرب الفحش، قرآن نے کہا ہے نا کہ قریب بھی مت جانا ان چیزوں کے جو تجھے جو فاش کر دیں گی، بکا دیں گی. تب یہ اتنا بڑا گناہ ہے نگاہ کا کہ ہر آدمی کہتا ہے کیسے بچے. تہجد ہم پڑھ لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، سب کچھ تقریریں کر لیں گے، واز کر لیں گے سب. تو نگاہ اس کا کون حساب دے گا؟ نگاہوں گناہ تو عام ہے. آج اشتہار ہی دیکھ لیں آپ. کچھ اشتہار لگے تصویریں دیکھ رہے ہیں، خار دیکھ رہے ہیں. چلو آپ جی ہم اس معاشرے میں تو یہاں تو مکس ہے. کبھی اینک بھی لگوانے جانا پڑتا ہے، کبھی وہاں بھی جانا پڑتا ہے. بالکل اللہ کو پتا ہے. لیکن اللہ نے کہا جو میں نے تجھے کیا تو نے وہ کہا کیا تو نے، وہ کیوں نہیں کرا؟ اللہ نے اس کا علاج بتایا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سبحان وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ بھی کہا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. سبحان اللہ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ. کیا خوبصورت ہے دیدی. اتنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اس سے نہیں بچو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو شرمگاہوں کو اس سے نہیں بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، بدل دے گا تمہارے چہروں. ہم کہتے ہیں ہمارے چہرے بدلے نہیں، بدلے گئے ہیں. یہ چہرے وہ نہیں ہوتے. فرشتے دیکھتے ہی نہیں اس چہروں کی طرف، بدل جاتے ہیں چہرے. سور بندر گدھے بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، بالکل بدل جاتے ہیں. جیسی موت آتی ہے اس چہرے کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ. جو قرآن برحق ہے، حدیث میں برحق ہے، بدل چکتے ہیں چہرے. پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا تھا ان چہروں کو، بندروں کو سور کے بعد. لیکن آج سمت ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ کے بدل دیتا ہوں تو چہرے بدل چکے ہیں. وہ صرف ایک پردہ ہے، انہیں چہروں کے ساتھ انسان پھر رہا ہو. کیوں؟ اور وہ افعال کر رہا ہے جس سے اللہ نے حکم کیا کہ میں چہرے کو بدل دیتا ہوں. تو واللہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس کا چہرہ بدل چکا ہوتا ہے. اگر کیا ہے خنزیر مان تو اگر وہ کام کر رہا ہے جس قرآن نے کہا کہ اس کے بعد کو خنزیر بنا دیا جاتا ہے، وہ خنزیر والا شکل ہوگی، اس کی عادات وہ ہوں گی، کتے والی شکل ہوں گی اس کی. اگر وہ فیل کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا ہے. یہ سوچ لیں بات. یہ نہ کہیں میں تو وہی شیشہ دیکھ دیکھ کے، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کہتا ہے پردہ ڈالا ہے میں نے، وہاں پردے نہیں ہوں گے. ہاں تو قبر میں جاتے کتے بلے سور بنا ہوتا ہے آدمی. اگر وہ فعال کر رہا ہے جس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ یہ کرتا ہے تو آدمی کو ہم یہ بنا دیتے ہیں، یہ کرتا ہے تو انسان کی یہ ہو جاتی ہے، وہ بن چکا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم نے اپنی نگاہوں کو نہیں روکا، اب سزا دیکھیں کتنی بڑی ہے. کیا ہے؟ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ میں گدھا بنا دوں گا، بلی بنا دوں گا. پتہ نہیں کیا مسخ ہوگا اس کا، تو اللہ نے تصور بھی نہیں دیا ہمیں کہ کیا چہرہ بن جاتا ہے اس انسان کا، اس عورت کا. ہے کتنا بڑا گناہ ہے نا، اور کتنا آسان ہے کرنا. اور بچنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا یہ کرو. کل المؤمنین یغضون من ابصارہم. اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ مومنوں اور مومنات کا بھی آگے ذکر کیا ہے. اللہ کتنے احترام سے عزت سے بات کی ہے. بولو سبحان اللہ. کوئی ڈاٹا نہیں، کچھ نہیں کیا. کیوں؟ پتہ ہے تم اس دنیا میں ہو، تم ایسے ملکوں میں بھیجوں گا، تم ایسی جگہ تمہارا رزق رکھ دوں گا، ایسی جگہ تمہاری زندگی رکھ دوں گا، ایسی جگہ پہ تمہاری اولادیں رکھ دوں گا، ایسی جگہ پہ تمہاری شادیاں رکھ دوں گا. مگر تم گھبرانا نہیں. اگر تم نے وہ کر لیا جس طرح میں کہتا ہوں، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. حالات سے نہ گھبرانا، چیزوں سے نہ گھبرانا. چلتے چلو، سب دنیا تمہارے لیے بنائی ہے. بس جہاں بھیج دیا میں نے بھیج دیا، جہاں رزق لکھ دیا لکھ دیا، جہاں شادی کرنی تھی کر دی، جہاں بچے پیدا ہوتے بچے ہوئے. اس سے مت گھبراؤ. اگر تم وہ کرتے رہے
کہ جو میں نے کہا ہے اس کو اختیار کرتے گئے، کوئی پرواہ کی بات ہی نہیں. تم ویسے ہی ہوگے، یا خانہ کعبہ میں ہو، کیا مدینہ میں ہو، کیا بولٹن میں ہو، برابر وہی نور آئے گا، وہی مقامات دوں گا، وہی درجے دوں گا. جیسے خانہ کعبہ میں دیتا ہوں، مدینے میں دیتا ہوں، وہی بولٹن میں دوں گا. بولے سبحان اللہ. صحیح بات، غلط کہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ 100%. قصور کس سے؟ جگہوں کا ہے، لوگوں کا ہے، گناہوں کا نہیں. قصور تو خود ہمارا ہے کہ وی ڈونٹ ٹیک دا شیلٹرز، ایکسپٹ نہیں کرتے شیلٹر. کہ پانی بگ گئے بارش میں بگ گئے، چھتری کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا. ان آیتوں کو چھپا دیتے ہیں، قرآن میں ہم پڑھتے ہی نہیں. یہ جو آیتیں ان کو چھپا دیتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں، ڈرتے نہیں. چھوڑیں اس کو، آگے دیکھیں. نہیں یہ تو جی نہ ہے. وہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اس کی طرف تصور بھی نہیں کرتے. اور حقیقت ہے کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں، وہ سناتا بھی نہیں، سناتا بھی نہیں. ہم سنتے بھی نہیں، سب پرابلم ہوگا. تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ صرف ایک کام کر لو. جتنا بڑا یہ گناہ جو ہے تو تمہیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. پتہ کہاں لے جاتا ہے گناہ؟ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک عورت کو دیکھ لیا، یہ عورت نہیں، غیر محرم ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی سالی ہے، یہ نہیں کہ باہر سالی آپ غیر محرم ہے. وہ عورت سے آپ کی شادی ہو جائے وہ غیر محرم، دو ہی چلتے، محرم اور غیر محرم. نہیں جی یہ تو میری فلاں ہے، جی میری منہ بولی بہن ہے، نہیں جی میرا تو بھائی لگتا ہے، جی میرے بھائی کی طرح ہے، جی تو میرے پیر صاحب ہیں جناب، یہ تو میں ہوں فلاں. کچھ نہیں، حد تھی جی محرم اور بس. اس سے ہم اللہ نے کر دیا کہ نہیں، اس سے بچنا. جی میں تو بچپن سے پالا ہے، مجھے بچپن. گود میں اگر کسی بچے کو لے کے ایک عورت پالتی ہے، پیلک جس کو کہتے ہیں، پالا ہے نا، لے لیا بچے کو، اور بچہ جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد اس بچے سے پردہ جائز ہے. اس عورت کا پالا اس نے، بڑا کیا ہے، لیکن کیا ہے، محرم ہے، پردہ جائز ہے، اسلام کی شریعت. نہیں کریں گے تو پھر اللہ کہتا ہے اس کی سزا یہ کہ اسی بچے سے تیری میں زنا کرا دوں گا. جس نے پالا ہے ماں بن کے، وہی اس کو زنا کر رہا ہے. کیوں کہ اللہ کے قانون کو توڑا ہے. سمجھا رہی ہے؟ وہی انسان یہ حرکتیں کرتا ہے، ماں سے زنا، بہن سے زنا، بچوں سے زنا. اچھا وہ تو چھوڑیں، بچی زنا کر رہی ہے، بیٹا زنا کر رہا ہے، سب کچھ جب بے حیا کر دیتا ہے انسان کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے ہر چیز. آہستہ آہستہ ہم سب چیز دیکھنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، اس کو آبزرو کرتے کرتے ہم اس اسٹیج سے پہنچ جاتے ہیں. وہ کون سی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بے شرم اور بے حیا اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس انسان کو کہ اس کو کسی چیز سے شرم آتی نہیں. بے شک بیٹی ننگی پھر رہی ہے، نواسی نہ جو کچھ بھی ہے اس کی ننگی پھر اس کے سامنے، گھر لباس پہن رہی ہے، جو چاہے کوئی نہیں، وہ نماز پہ جا رہا ہے یا نہیں؟ آج کیوں اس ملک میں آئے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا. تو اللہ اس کے باوجود بھی کل للمؤمنین، اے میرے محبوب، خود بھی نہیں کہہ رہا، حوالہ دے رہا ہے. کہنے والے کون؟ رب العالمین. بتانے والے رحمت للعالمین. اور مخاطب کیا جا رہا ہے ہم جیسے جانوروں کو، جاہلوں کو، مومن کے خطاب سے. کل للمؤمنین، اے بولٹن کے جو مسلمان بیٹھے ہیں ان کو بتائیں میرے محبوب اپنی زبان کے اندر اعلان فرما. کل کیوں بدمعاشی کرتے؟ تم کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ بہت دور نکل جاؤ گے، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، بے حیا ہو جاؤ گے، شرم و حیا تمہاری ختم ہو جائے گی. صرف یہ نگاہ کی نگاہ نہیں، ایک نگاہ نہیں، کہاں لے جائے گی تمہیں؟ قرآن کہتا ہے، حدیث ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جب انسان، احمد کی حدیث ہے کہ جس انسان نگاہ سے غیر محرم کو دیکھتا ہے تو وہ نگاہ سے زنا کرتا ہے، اور وہ زنا اس کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ اس کی شرمگاہ تک لے جاتا ہے. اب اس کی شرمگاہ پہنچ کے اس کو شرمگاہ اس کو سچ کر دیتی ہے یا غلط کر دیتی ہے. اتنی بات بڑھ جاتی ہے، نہیں جی یہ تو میری ماں بہنی بہن ہے، جی میری تو فلاں بہنی بہن ہے. یہاں کرتے 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 اللہ اس کو سزائیں دیتا ہے. کیسی یہ حدیث ہے کہ وہ نگاہ کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے اس کو، پھر اس مقام پہ رہتی ہے جہاں انسان زانی بن جاتا ہے. یہ ہم تو سب پکچر دیکھ رہے ہیں جی، ہم تو سب فلاں
پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم اس لیے تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ہیل کو نہیں، قانون توڑ دیا آپ نے، ریڈی فار پنشمنٹ. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ سزائیں جو ہمیں ملتی ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں آتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں، یہ سب ان اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے کہ تم میرے قانون کو توڑتے ہو، میں تمہاری گردنوں کو توڑ دوں گا. احترام کو تم نے ختم کیا ہوا ہے. باکل المؤمنین، فرما دیں مومنین کو فرما، مومنات کو فرما کہ بھئی کہ ایک کام کر لو صرف تم، کیا کہ تم ایک عادت ڈال لو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. سبحان اللہ. نیچا کرنا تمہارا کام، گناہوں کو چھوڑنا میرا. اس سے آسان کا علاج مل سکتا ہے بھائی؟ مشکل ہے. جسم کا حصہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں پھر شیلٹر بھی لگایا ہے اللہ پاک نے. لگایا نا شیلٹر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو شیلٹر تمہیں ڈاؤن کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں ڈاؤن بھی کر سکتا ہوں کہ تجھے نظر بھی کچھ نہ ہے، لیکن تیرے حسین چہرے پہ میں 2 آنکھیں بلب سجا کے ان کے اوپر شیڈ لگ دی ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے تیرے ایسے اوقات آئیں گے، اس کے لیے تو تمہیں شیڈ کو نیچے کرنا ہوگا. جیسے اس کو جھکائے گا، سبحان اللہ، حیاؤں کے نور تیرے اندر آ جائیں گے، تیرے چہرے پہ نور پیدا ہو جائے گا. اللہ کے فرمان میں جب تم اپنے ان چہرے کو ان سے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کیا حدیث ہے کہ دیکھیں مجھے یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان اس نگاہوں سے مجھ سے ڈر کے میری باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے، جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کس نے باتیں تسلیم کر لی ہوں گے. الحمدللہ سب نے کر لی ہوں گے. بولے یس انشاءاللہ. جان تو نہیں بیٹھے سب نے کیوں کہ آج سے کوشش کرتے ہیں. کوشش بہت آسان ہے. تو اللہ کہتا ہے جب آدمی میری بات کو سننے ڈر جاتا ہے اور وہ کوشش شروع کر دیتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو نیچے کر لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے عجیب بات کہی ہے کہ میں اس کے ایمان کو بہترین بنا دوں گا. بہترین کا لفظ میں رب اس کی اس فعل پر، اس نے میری بات کو ڈر گیا، سمجھ گیا کہ بہت بڑی سزا ہے، اس کام کو شروع کر دیا، تو میں ایک دم اللہ تعالیٰ کہاں لے کے جاتا ہے. اندازہ لگا تو کتنا گناہ گار ہوتا ہے، کس درجے پہ لے کے جا رہا ہے کہ اس کے ایمان کو اتنا بہترین کر دوں گا، اتنا بہترین کر دوں گا کہ خود وہ اس کی لذت کو محسوس کرے گا. ایسی خوبصورت ایمان اللہ پاک اس کو دے دے گا، اس کا ایسا مزہ آیا کرے گا اپنے ایمان سے، یعنی اس گناہ کو چھوڑ کے لذت محسوس کرے گا. سبحان اللہ. جیسے کبھی گناہ کرنے میں لذت ہے، کیا یار خوبصورت ٹانگیں ہیں، کیا منہ ہے اس کا، کیا یہ ایسے لذت لیتا تھا نا بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے، کرتا تھا نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر الٹا ہو جائے گا کہ جب اس کو چھوڑ کے الحمدللہ ختم کرے گا، اس کو جیسے کوئی عورت آئی ہے ایک دم اس نے ایسا منہ پھیر لیا، تو فرمایا ایسی لذت اس کو آئے گی کہ اس کا پورا جسم میٹھا ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں کیسی کیسی چیزیں کی. اب اس ملک میں آنا کتنا فائدہ چیز ہے. اس میں تو اس ملک میں تو ولی بننا ایسے ہے. بولے سبحان اللہ. بنتے ہیں اتنے مجاہدے کرتے میں نے دیکھے ہیں ہمارے ملکوں میں مسلمان ممالک ہیں، بڑے رگڑے نکلتے ہیں ان کو اس مقام پہ. یہاں تو الحمدللہ ایک سیکنڈ میں آدمی اس مقام پہ چلا جاتا ہے. یہاں تو ولایتیں ایسی ملتی ہیں ایک دم ایک رات میں. آج شب جمعہ ہے، آج سے ہم یہ کام شروع کر دیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی پیٹوں میں مہریں لگ جائیں گی کہ میرے ولی ہیں. اس کے کوئی کمی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ مذالک اللہ بھی عزیز، مشکل اس کے لیے کوئی کام. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ پاک نے اس جگہ جو بھیجا ہے، دنیا بھی مل جائے گی اور دین بھی مل جائے گا. جو زیادہ پیچھے پائے یہاں سے بس حلال گوشت کتنے ملتا ہے وہ لب ہو جاؤ. حلال گوشت کی دکان دیکھتے ہیں سبحان اللہ. حلال انسان دیکھو کہاں ملتا ہے، اس کا سودا کرو. ٹھیک ہے نا. فرمایا اشارہ کر دیا، دیکھیں المؤمنین یغضون ابصارهم ویحفظون فروجهم، کہ یہ جو آنکھ کا لگنا ہے جھکانا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ
تیری شرمگاہ کی حفاظت جو ہم فرمایا کہ جو شرمگاہ کی حفاظت جو ہے، سارا جو کام زنا کرتے ہیں شرمگاہ سے زنا ہوتا ہے سارا، جو تو بے حیا ہو جائے گا، شرم تو زنا شروع ہو جائے گا، اس کو اگر تو زنا ہونے سے بچنا ہے، زانی ہونے سے بچنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کی حفاظت ایک ہی چیز سے ہوگی، اگر تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا. یہ اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان زانی ہے تو وہ زانی کس لیے بنا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تھی، اس لیے زانی بنا ہے. اس لیے اس کے بچے زانی بنے، اس لیے اس کی بچیاں بیوی زانی بنے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی. تو آنکھوں کی حفاظت کو تھوڑی معمولی چیز سمجھاتا نہیں، وہ تو اس مقام تک لے گیا جب کھلا عام زنا ہوتا ہے عام. تو اگر اس مقام سے بچنا چاہتے ہو جو ہائیسٹ بدماشی کا مقام ہے زنا کرنے کا، پہلے اپنی آنکھوں کو آپ کیا کریں؟ نیچے کرنے کی عادت ڈال دیں. اچھا میں تو بڈھا ہوں، بڈھا جیسے شیطان کوئی نہیں ہوتے، شیطان جلدی بڈھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے جلدی. بڈھو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہ پتر، نہ پتر شتر کوئی نہیں، کوئی بیٹی پتر شتر کوئی نہیں. اللہ معاف فرمائے، سب محرم غیر محرم. اور کوئی بڈھا ہاتھ لگانے لگے نا عورت کو، پیچھے ہٹ بکواس نہ کر، تیرے ہاتھ کے اندر کرنٹ لگ رہا ہے، مجھے جھوٹ بول رہا ہے. نہیں باپ کو حکم نہیں جوان بیٹی کو ہاتھ رکھے اس طرح. پیر صاحب کو کیا حکم ہے بیٹو ٹانگیں دبانے لگتے ہیں؟ یہ کہاں لگ گئے؟ تمہاری بات ہے. تو ایک قانون بن گیا، گھر کے اندر 2 کمرے ہونے چاہیے، ایک عورتوں کے لیے اور ایک کس کے لیے؟ جو جوان بچے ہو جائیں بالغ، نماز والے بالغ ہوئے، سواری پر اندر چلے جائیں، عورتوں کے اندر اجازت نہیں ہے. عورتیں پہ کھانے زنانہ کھانا کہتے تھے ہمارے زمانے میں اس کو. یہ عورتوں کا جگہ ہے، مردوں کی جگہ ہے. آج تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کتنے گئی وہ نہیں آئی، آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں. آج کچھ شادی ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے صوفی اور مولوی اور سب نقش بندی اور قادری سب نظر آئیں گے آپ کو، تماشا لگاتے ہیں. کہاں گیا ان کا دین؟ میوزک ہے، مکس ہے، بیٹھے ہیں عورتیں مرد، تھوڑی دیر اور دیکھیں گے تو شروع جا رہے ہیں، بڑے متقی جا رہے ہیں نماز پڑھنے، جا ذکر کرنے، نماز پڑھنے. یہ کیا تماشا ہے؟ کون سا دین ہے مجھے بتائیں. شادی کے اندر سب کچھ انسان کا نیلام ہو جاتا ہے، حیا شرم سب کچھ. سننے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سوالے کے اندر. زانی بن کے نکلتے آدمی کی شادی سے، میوزک بھی، گانے بھی، مکس بھی، ایوری تھنگ. کیوں نہیں؟ مجبور ہیں جناب، فلاں کیا کہے گا. ماں باپ سب سے قیمتی چیز ہے. وہاں حکم دے دیا کہ اگر تیری ماں یا تیرا باپ تجھے غیر شرعی کام کرنے کا حکم دے تو کہیں آپ کا راستہ آپ کا اور میرا راستہ مجھ سے بولو میرا. یہ حکم میں آپ ماننے کی تیار نہیں ہوں، کیونکہ آپ سے بڑی جو چیز ہے وہ رب ہے. اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کروں. اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں نہیں تو میں یہ کر دوں گا، تو جو نہیں آئے گی تو میں فلاں کر دوں گا، کہتے یہ حکم تو رب کا ہی چلتا ہے، پیچھے ہٹے، یہ میں بات نہیں سن سکتی آپ. اتنی ہمت ہے تب جا کے انسان مومن بنتا ہے. کون ناراض ہوگا؟ اس کو مناؤ، فلاں مناؤ. کہ جی کسی نے منانا، میں نے تو اپنے رب کو منانا ہے. اس کے لیے میں پیدا کیا گا، میں نے اب کسی چیز کو نہیں منانا. ایسے ہی بڑھتا ہے ایمان انسان کو، ایک سیکنڈ انسان کو ختم کرتا ہے. نہیں حکم دیا اپنے اگر تم نے زنا سے بچنا ہے، زنا کئی زنا ہو جاتے ہیں. خواب گندے ہوتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، گندے گندے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورتیں خواب میں آ رہتی ہیں، احتلام ہو رہے ہوتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں. صوفی کا کیا کام ہے؟ خواب میں عورتیں نظر آئیں. کیوں؟ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے. زانی ہوتا آدمی تمام صفات کے ساتھ زانی ہوتا. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی اگر تم زانی اٹھنا نہیں چاہتے ہو قبر کے اندر، تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت شروع کرو. بس اندھے ہو جاؤ کہ میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں، نہ کوئی مجھے دیکھے. نگاہ نیچی ہو. اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ گورنمنٹ نے، پارلیمنٹ نے، حکومت نے. حکومت کہتے بیلٹ باندھو، بیلٹ باندھ لیتے ہیں. حکومت کہتے جی ایسے کرو، جی ایسے کرو، فلاں کرو، کر لیتے ہیں نا.
تو حکومت ہے، کانسٹیٹیوشن، مشکل بھی آتی ہے، سب کچھ چکر بھی چل جاتا ہے، لیکن جو اللہ حکم دیتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے اور پازیٹیو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نگاہ نیچی کرو، لگنا مشکل ہے لیکن کریں گے جیسے آپ، پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا میں نگاہ اٹھاؤں۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی باتیں میرے پاس کہ لوگوں ایک دوسرے کو 40 سال رہے اور دیکھا نہیں ایک دوسرے کو، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں میں تو جانتے نہیں، کہ 40 سال آپ کے ساتھ رہا ہوں میں، کہتے ہیں میں آپ کی شکل کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اتنی مہلت میں مجھے نہیں ملی، اس شکلوں کو پہچانتا کیوں نہیں، فلاں ہے نہیں فلاں ہے، بس یہ تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، جو تم کام کرتے ہو میں اچھی طریقے سے اس کو جانتا ہوں، یہ ایک سمجھ لو، بڑا اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں ان باتوں کا، یہاں ایک بڑا پیارا اشارہ ہے کہ تم جب آنکھوں کے ساتھ زنا کرتے ہو تو تم بے شک تم نے کالی اینک پہنی ہوئی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، یاد رکھو یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ آنکھوں سے زنا کرنا ایک ایسا گناہ ہے، یہ انسان جب یہ آنکھوں سے شرارت کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ چلو بھائی آپ بیٹھتے ہیں، بیوی سو گئی ہے ماشاءاللہ، اب تو رات کا وقت ہو گیا، چلو نماز سے فارغ ہو گئے، چلو یار اب لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، اسٹوری بتا رہا ہوں آپ کو، کیا کرتے ہیں، چلو یار لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، پھر لیپ ٹاپ کھولتے ہیں۔ اب ان کا تجویز ہمیشہ زنا کے لیے انسان کو کیا چاہیے، تخلیہ پوشیدگی چاہیے، ہے نا، جہاں کوئی نہ وہیں زنا کرے گا نا آدمی، کسی کو پتا تو نہیں ہے، کسی کو پتا تو نہیں ہے، تو اس پر دیکھتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے بالکل، تو کہہ رہا ہے جس وقت یہ کام کرے گا تو تیرے اندر یہ پورے کرنٹ دوڑ رہا ہوگا، تو بس اب میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں کھول کے دیکھتا ہوں اور ننگی عورتیں دیکھیں گے، فلاں پروگرام دیکھیں گے، فلاں بکواس دیکھیں گے، اور پھر ایسے ایسے لوگوں کے میں جانتا ہوں، کام ہی ایسا ہے کہ بیچارے بہت دور نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بچاؤ بچاؤ، اب کیا بچائے آدمی، کیوں کرتا تھا کام بدتمیز، نہیں میں تو بیوی سو گئی، بچے سو گئے، چلو کھول لو۔ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، چلو دیکھتے ہیں یار فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، چلو حضرت صاحب کا بیان سنتے ہیں، یا فلاں، وہ تو ایک نقطہ ہی ہے، اس میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے سب چیزیں آنے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو، ان اللہ علیم بما کانوا یصنعون۔ یہ یاد رکھنا کہ تم یہ سمجھ کے گناہ کر رہے ہو کہ تم اکیلے، اب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تیری بیوی بچی دیکھ لیں، ایک چیز، ان اللہ علیم، تیرا رب دیکھ رہا ہے تجھے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے، خائنۃ العین اور تخفی الصدور، تیرا رب ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تیری آنکھوں کی خیانت کو پہچانتا ہے، بے شک تو نقاب پہن کے دیکھ، یا اینکیں چڑھا کے دیکھ، یا کن اکھیوں سے دیکھ، تو سمجھ جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سودا لینے گئے، اس کی طرف دیکھ، کاؤنٹر پہ کھڑی ہے نا، نگاہ اس کی طرف، قمیض کے اندر دیکھ رہا ہے، کبھی آگے دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے دیکھ رہا ہے، پتہ ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ، یہاں پہ ایک چیز نقطہ دیا صوفیوں نے بڑا زبردست، سنیں۔ پہلا علاج کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، نگاہوں کو نیچا کرنا۔ اب یہ دوسرا علاج بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے طریقے کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے پتہ چلتا ہے ان آیات کا، ان کی تفاسیر عجیب ہوتی ہیں۔ حضرت صاحب بات کرتے تھے نا، تو وہ سارے اللہ والوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب خزانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الہام ڈالتے ہیں قرآن کے۔ وہ تفاسیر جو میں حضرت سے سنی ہے وہی میں بتاتا ہوتا ہوں نا آپ کو، قرآن کی، آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کہاں سے نکالا ہے۔ کل جو مکتوبات حضرت مجھے لکھتے تھے نا، تو میں تو ہمیشہ خط پڑھتا ہوں اپنے شیخ کا، صبح گائیڈنس لیتا ہوں الحمدللہ 50-60 سال سے، بھی زندہ لگتا ہے میرے شیخ میرے ساتھ ہے، روز مجھے بتاتا ہے یہ کر فلاں۔ تو کل وہ میں دیکھا، حیران ہو گیا، ایک عجیب خط حضرت نے لکھا تھا، اس میں قرآن کی ایک آیت لکھی تھی، تو میرا دل بڑا مسئلہ کہ میں آپ کے ساتھ اس کی بات کروں گا انشاءاللہ کبھی۔ میں ایک خیال آتا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، دیکھو یہ حضرت نے کیا اس کا ترجمہ کر دیا اس چیز کا، قرآن آیت کا۔ تو اب ادھر دیکھیں، اس اب دیکھیں آیت میں قرآن کیسے بتا رہا ہے، اللہ علیہ کیسے کہ یہاں اللہ نے جو کہا ہے
ان اللہ حلیم بما کانوا یصنعون، کہ میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تیرے دل کو بھی جانتا ہوں، تیرے خائن آنکھوں کی سب چیزوں کو جانتا ہوں، پاگل جینا سوچ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اب یہاں دوسرا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے، پہلا چیز اپنی نگاہوں کو نیچا کر، اور دوسری چیز اپنے اندر وہ چیز پیدا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نہیں صوفی نقطہ نہیں سمجھے ہو، عقل میں نہیں ہے. یہ تو بڑی پیاری بات کی اللہ نے کہ دوسرے تجھے اپنے آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. جب تو گناہ کرنے لگے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، چلو بیٹھتا ہوں، تو ایک دم تیرے اندر وہ چیز کیفیت آئے گی، نہیں کوئی اللہ تو دیکھ رہا ہے یار، وہیں تو بند کر دے گا. سبحان دیکھے لاج، یہ قرآن بتا رہا ہے. دوسرے لاج ہم بتائیں پتہ ہے آنکھیں نیچے کر لو، تو اندھا ہو گیا، نیچے کر کے تو دیکھتے نا، نہیں پھر بھی کام چل رہا ہے. لیکن نہیں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہو علاج، ابھی اگلا علاج تجھے کرنا ہوگا کہ تیرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یا اللہ وہ کیسا پیدا ہو؟ میں ذکر اللہ. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تک تو پکا ذکر نہیں کرے گا، اتنا ذکر کہ ہر وقت تو محسوس کرے تیرا رب تیرے ساتھ ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ تیرا میرا رشتہ اتنا ہو جائے کہ ہر وقت ہر سانس میں محسوس کرے تیرا رب تیرے ساتھ ہے. پر اس کے لیے یہ محنت ہے کہ تو ذاکر بن جا. بولا سبحان اللہ. اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایسے میرے ساتھ ذکر کریں، شام کو کریں. اور کیا میں ڈوگٹی کیوں بجاتا ہوں آپ کے ساتھ؟ جتنے لوگ ذکر میں آتے ہیں میں بات کرتا ہوں آپ سے، یا آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، یا کوئی دوستی کرتے ہیں، یا کچھ نہیں کرتے ہیں. صبح کی بات کروں، دوپہر کی بات، اب تو خیر بیچ میں کبھی یہ بیان ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر ہوتا بھی نہیں ہے بیان. کیوں؟ ان باتوں سے تعلق نہیں. بات تو یہ ہے کہ تو بھی اکٹھا ہو جائے، میں بھی اکٹھا ہو جائے، دونوں اکٹھے ہو کے اپنے رب کو یاد کریں. کسی بات کی کوئی نہ یاد کر کے چلے جائیں. اللہ کہتا ٹھیک ہے، اب تم میرے ہو گئے ہو. کرو گے؟ آنا پھر بھی نہیں، تم کتنے زور لگا لا پھر بھی جا کے سو جاؤ گے، پھر بھی کوئی ذکر پہ نہیں آئے گا. اس ذکر کے بغیر زندگی کمپلیٹ نہیں ہوگی. آنکھیں نیچے کر لو گے تو وہ احساس کیسا پیدا ہو کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ان اللہ علیم، یہ پیدا کر بات کہ میں جانتا ہوں، خبیر ہوں، بصیر ہوں. کیفیت تیرے میں آ جائے کہ جب تیرے اندر یہ چیز گناہ کرانے لگے کہ بھائی چل اب تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھاپ مار، میں ہوں اور یہ لڑکی حسین میرے ساتھ ہے، اس کا حامد بھی نہیں ہے، اس کا بھائی بھی نہیں ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تو ہم دونوں ہیں، دونوں میں جوش چڑھا ہوا ہے، اب ہم کرتے ہیں. اس مقام پہ آ کے جو چیز تجھے بچائے گی کون سی؟ وہ ماں کو میں نہ کن تم، وہ یہی چیز بچائے گی کہ اندر تیرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ رب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گناہ نہیں کرا سکتی. سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ سچی بات ہے نہیں؟ تو اب یہ دو چیزیں سمجھ آئی ہمیں اس گناہ سے بچنے کے لیے. گناہ بہت بڑی سزا ہے. سزا میں نے آپ کو بتا دی. بندر کتے مچھی ہم بنیں گے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا دوستو. جو ہم نے باتیں کی ہیں ساری یہ کس لیے کی ہیں؟ کرنے کے لیے کی ہیں. مجھے کوئی پاگل کتے تو نہیں کاٹا بیٹھ کے شروع باں آپ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں. میں تو گلا بھی نہیں صحیح. صرف اس لیے جوش محبت و فرد جوش کے اندر کہ اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک کرتے ہیں. بہت بڑا گناہ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بہت عام ہے، قدم قدم پہ ہے، جیبوں میں ہے. کوئی مشکل نہیں بچنا. آنکھیں نیچی کرو، اللہ کا ذکر شروع کرو. کیسے شروع کریں؟ آپ خود نہیں ہو سکتا. یہ کسی اللہ والے سے ملے کہ جی مجھے ذکر سکھا دیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذکر آپ کریں، اتنا کریں، صبح کریں، شام کریں، بس آپ کو بتا دے گا کتنا کریں آپ. ٹھیک ہے میں آ نہیں سکتا، بالکل نہ، آپ کی مرضی ہے. کوئی زبردستی نہیں، کچھ نہیں کہ آپ یہ بھی کریں، کوئی شرائط نہیں. صرف ذکر سیکھیں اور ذکر شروع کر دیں. کریں گے؟ سیکھیں گے. پچھلے دفعہ نہیں سیکھا آپ لوگوں نے، اس دفعہ سیکھ کے جائیں گے سارے انشاءاللہ. سیکھیں گے نا؟ تو
जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, इसका बचने, इस गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं भी करूँ, आप भी करें, वरना बहुत बुरा हाल होगा हमारा, दुनिया से शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं बड़े अज़ाब है इसके। अल्लाह पाक पूरी उम्मत को बचा के रखे। दरूशी पढ़े, ये बातें फिर सुन लिया करें मेरी, आप होते ही अभी लग जाएगी 12 बजे सारी साइड पे आ जाएगी, 2-2, 3-3 दफा सुना करें तब बात समझ आएगी मेरी, आपसे बताऊं। اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في سمي. اللهم عافنا في سمي. اللهم عافنا في بدني. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا
ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.